پری پری کہاں ہو؟ فینٹن اور ریونا پیلس میں داخل ہوتے ہی اسے اونچی آواز میں پکارنے لگے تھے، کیونکہ جانتے تھے وہ ایک جگہ پر بیٹھنے والی چیز نہیں تھی۔ اگر پیلس کے ایک کونے سے اسے آواز دو تو وہ دوسرے کونے میں بھی اگر ہو تو چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی، کھلکھلاتی چمکتی آنکھیں لیے پہنچ جاتی تھی۔ اور اب بھی حسب توقع یہی ہوا تھا، کیونکہ پری میڈم اگلے چند لمحوں میں سرخ و سفید چہرے کو آدھا چاکلیٹ سے بھرے، چھوٹے چھوٹے موتی جیسے سفید چمکتے دانت نکالے، کھلکھلاتی سرخ ہوڈی اور سفید ٹراؤزر کے ساتھ سفید شوز پہنے کچن سے نکلتی، بھاگتی آتے ہی پہلے فینٹن کو دیکھ کر نیچے بیٹھ کر باہیں پھیلائے ہوئے تھا، اس کے سینے سے لگی تھی، جو اسے باہوں میں بھرتے اس کے کیوٹ سے فیس کو دیکھ کر مسکراتے سر پہ لب رکھ گیا تھا کہ ان سب کو ڈارک لیجنڈ کی طرف سے سخت آرڈرز تھے کہ انہیں اس کے مون لائٹ پر چاہے جتنا پیار آئے مگر وہ صرف اور صرف سر پہ ہی بوسہ دے سکتے ہیں۔ جبکہ فینٹن پری کے ساتھ چھوٹی چھوٹی باتوں کے دوران ایک سیلفی کلک کرتے ڈارک لیجنڈ کو بھیج چکا تھا، جبکہ لبوں پر شرارتی مسکراہٹ سجی تھی اور پری میڈم ریونا کے باہوں میں جا چکی تھی۔ دوسری طرف ڈارک لیجنڈ اپنے آفس میں بیٹھا سامنے رکھے لیپ ٹاپ کے کی پیڈ پر تیز تیز انگلیاں چلا رہا تھا کہ تبھی اس کا دھیان موبائل پر میسج نوٹیفیکیشن نے کھینچا، جہاں فینٹن نے کوئی تصویر بھیجی تھی۔ کام کے بارے میں سوچتے اس نے کلک کیا مگر سامنے کے منظر نے آنکھوں کے تاثرات یکسر بدل دیے تھے۔ بے تاثر چہرے میں فوراً نرمی اور خاص چمک سی ابھری تھی، کیونکہ سامنے ہی اسکرین پر نظر آتی اپنی مون لائٹ کو بھالو بنے دیکھ اس کا قہقہا بے ساختہ تھا۔ وہ اب پری کے چہرے کو زوم کیے ایک ایک نقش کو حفظ کرتے اس کی آنکھوں میں آ کے ٹھہرا تھا۔ خوشی سے چمکتی آنکھوں میں بہت پیچھے کہیں ہلکی سی نمی بھی موجود تھی، اور وہ جانتا تھا یہ نمی اپنے ایس کی موجودگی میں کہیں کھو جاتی تھی، اور اگر اس ساکت دل نے دھڑک کر کوئی واحد خواہش کی تھی تو وہ بس یہ تھی کہ اس نمی کو ختم کرنا تھا، اور یہ ختم تب ہی ہوتی جب ایس اپنے مون لائٹ کے پاس ہوتا۔ تو بس پھر طے ہوا کہ ڈارک لیجنڈ کو سارا کام، ساری میٹنگ، سارا کچھ بھاڑ میں جھونک کر بس اپنے مون لائٹ کے پاس جانا تھا، مگر مون لائٹ پیلس میں پہنچنے میں ابھی آدھا گھنٹہ لگ جانا تھا۔ اس کی آنکھوں کو دیکھ کر سوچتے وہ اپنی چیزیں سمیٹے، بلیک پینٹ، وائٹ شرٹ اور بلیک بلیزر پہنے، بلیک کوٹ بازوؤں پر ڈالے، اسی ہاتھ سے لیپ ٹاپ والا بیگ لیے، وہ ایک ہاتھ میں پکڑے موبائل سے فینٹن کا نمبر ملاتے باہر کی جانب بڑھا تھا۔ ابھی وہ گاڑی سٹارٹ کرتے وہاں سے نکلا ہی تھا کہ کال ریسیو ہوتے ہی اپنے لاڈلے بچے کی آواز نے اس کی آنکھوں میں سرور بھر دیا تھا۔ ایس ایس آئی مس یو، وہ خوشی سے کھنکتی آواز میں بولی تھی، مگر آخر تک اداس ہوئی تھی، جبکہ اس کو اداسی محسوس کرتے ایس کے دل میں کھینچ سی پڑی تھی۔ مون لائٹ، میرا بچہ، اداس نہیں ہونا، ایس بس آپ کے پاس پہنچنے والے ہیں، وہ لاڈ سے کہتا اسے باتوں میں لگا رہا تھا۔ جانتا تھا اب اس کی مون لائٹ مین انٹرنس کی طرف رخ موڑے بیٹھی ہوگی، جبکہ مون لائٹ پیلس میں کچھ ایسا ہی منظر چل رہا تھا، جہاں اب پری میڈم صوفے پہ بیٹھتی تسلی سے داخلی دروازے پہ نظریں جما چکی تھی، ساری دنیا کی فکریں ایک طرف اور پری کا اپنے ایس کا انتظار ایک طرف، جبکہ ایس اب باتوں کا رخ پلٹ چکا تھا۔ مون لائٹ، آج ہم دونوں کیک بیک کریں گے، اوکے؟ اور بھی چاکلیٹ کیک، اوکے میرا بچہ؟ وہ اسپیڈ مسلسل بڑھاتے بول رہا تھا، مگر اپنے مون لائٹ کی اگلی بات سنتے ایک بار پھر گاڑی میں اس کا قہقہا گونجا تھا۔ ایس، کیا آج بھی پلی کی برتھ ڈے ہوگی؟ ایس، کیا آج بھی پری کی برتھ ڈے ہوگی؟ وہ خوشی سے کھنکتی آواز میں بولی تو ایس نے موبائل سامنے کرتے تاریخ دیکھی تھی، کیونکہ ابھی 13 دن پہلے ہی پری میڈم کی برتھ ڈے منائی گئی تھی، جو ہر مہینے میں 2 یا 3 بار منائی جاتی تھی، اور ڈیول کی ٹیم کے 4 لوگ، ٹیموتھی انکل اور ایس، اس کے مون لائٹ، یہ پارٹی انجوائے کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ برتھ ڈے ڈیکوریشن کا سامان جس دن ختم ہوتا اس سے اگلے دن نیا منگوا لیا جاتا۔ جی بالکل میرا بچہ، آج آپ کی برتھ ڈے ہے، اب بتاؤ کون سا گفٹ چاہیے؟ مجھے نا چاکلیٹ بتانی ہے، مجھے نا چاکلیٹ کھانی ہے، گال پر انگلی رکھ کر سوچتے وہ بلاخر اپنی نایاب چیز کی خواہش کر چکی تھی، جبکہ ایس نے مسکراہٹ دباتے اسے پہنچنے کا کہتا کال بند کی اور سامنے ڈیش بورڈ پر رکھے چاکلیٹ کے پیک کو دیکھا، جو تھوڑی دیر پہلے ہی آفس میں بیٹھے ہی ایک ورکر سے منگوا کر رکھوایا تھا۔